بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست مدینہ ایسی ریاست تھی جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنایا گیا تھا۔ ریاست مدینہ ایسی ریاست تھی جس میں وقت کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ ایک یہودی چوری کر کے لے گیا، تو آپ حاکم ہونے کے باوجود قاضی کی عدالت میں کیس لے کر گئے، تو قاضی نے فرمایا اے امیر المومنین، اگر آپ کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ شہادت ہے تو لے آئیے۔ تو آپ نے فرمایا تھا میرے پاس میرے بیٹے اور میرے غلام کے علاوہ کوئی شہادت نہیں ہے۔ تو وقت کے قاضی نے فیصلہ آپ کے خلاف دے دیا تھا، تو ریاست مدینہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس فیصلے کو منوان تسلیم کر لیا تھا۔ تو ریاست مدینہ ایسی ریاست ہوا کرتی تھی جس میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی تھی۔ وقت کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے 1,00,000 درہم میں کنواں خرید کر عوام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ریاست مدینہ ایسی ریاست ہوا کرتی تھی جس میں وقت کا حاکم اکاؤنٹیبل ہوا کرتا تھا، جس میں وقت کے حاکم کا احتساب ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ کا احتساب ہوا، جب ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا اے عمر فاروق، آپ کی اتنی ہائٹ ہونے کے باوجود ایک چادر میں آپ کا سوٹ سلائی نہیں ہوتا۔ ریاست مدینہ ایسی ریاست ہوا کرتی تھی جس میں وقت کے دوسرے خلیفہ نے فرمایا تھا کہ دجلہ کے کنارے ایک کتا بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر فاروق اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ ریاست مدینہ ایسی ریاست تھی جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ریاست مدینہ ایسی ریاست ہوا کرتی تھی جس میں وقت کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت کے خلیفہ بنے تو ان کی تنخواہ کا معاملہ آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میری تنخواہ مدینے کے مزدور کی اجرت کے برابر کر دی جائے۔ تو کچھ صحابیوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ کا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوگا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے تاریخ 7 جملہ بیان کیا تھا، تاریخ 7 جملہ فرمایا تھا کہ اگر میرا اس تنخواہ میں گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ تو عمران خان صاحب کو سمجھ آئیے، آپ کو ریاست مدینہ کا آپ نعرہ لگاتے رہتے ہیں، تو یا تو پھر آپ بھی مزدور کی تنخواہ 15,000 کے برابر تنخواہ لیجئے، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آپ مزدور کی سیلری بھی اپنی سیلری کے برابر 2 لاکھ کر دیجئے۔ ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی جس ریاست میں آٹے کا بحران ہو، ریاست مدینہ وہ ریاست مدینہ نہیں بنتی جس میں پیٹرول کا بحران ہو، ریاست مدینہ پاکستان میں نہیں بن سکتی جب تک امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جائے۔ تو میری عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ خالی ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کر اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے آپ ہر دفعہ اس قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کو واقعی آپ کے دل میں یہ ہے، اگر آپ کی واقعی یہ نیت ہے اس پاکستان کو ریاست مدینہ بنایا جائے، تو پھر آپ کو ریاست مدینہ کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول و فعل پر عمل کرنا ہوگا اور اس کی بات کو منوان اس پاکستان میں لاگو کرنا ہوگا۔ شکریہ۔